آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے کچھ ابر کچھ شراب اس کے بعد آئے جو عذاب آئے کچھ ابر کچھ شراب ہم لوگ کنسرن تھے، کس بات پہ تھے؟ وہ یہ کہ وہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی، ہم تھے، ہارون تھے اور وہ تھے، بس 3 ہی لوگ تھے۔ تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے جتنے اپنی پارٹی کے لیفٹ کے لوگ تھے ان سب کو یا تو نکال دیا تھا پارٹی سے یا گورنمنٹ سے، اب جس کا بھی نام جو لیفٹ کا سمجھا جاتا تھا، لیفٹسٹ، ان سب کے خلاف ایکشن لے رہے تھے وہ۔ تو وہ جتنے لیفٹ کے اور لوگ ملک میں تھے وہ خوش نہیں تھے اس بات پہ، اور سمجھتے تھے کہ یہ پارٹی اب بالکل فیوڈل پارٹی ہو گئی ہے اور اس فیوڈل پارٹی کے ساتھ کوآپریٹ کرنا مشکل ہے یا ناممکن ہے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی زمانے میں فیض صاحب کو کلچرل اٹیچی یا سم تھنگ لائک دیٹ، تو فیض صاحب نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا۔ تو اس بات پہ ہم لوگ کچھ زیادہ خوش نہیں تھے کہ جس پارٹی کے اندر سے لیفٹ کے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا اس میں اس کو جوائن کرنا اس موقع پہ کچھ مناسب ہے یا نہیں ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ بات شروع ہوئی اسی لحاظ سے۔ تو فیض صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بھئی جہاں کہیں موقع ملے وہاں اندر سے کچھ کام کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے، یا تو وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، وہ ظاہر جب آفیشیل آدمی ہو جاتا ہے تو فائلیں بھی لے کے جاتا ہے، فائلوں پہ کام بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈسکشن ہو رہا تھا اس بات پہ۔ تو بات کرتے کرتے فیض صاحب کو زندگی میں میری ملاقاتیں ان سے بہت ہوئی ہیں لیکن کبھی غصے میں دیکھا نہیں تھا، لیکن اس دن اس موقع پہ ان کو کچھ غصے میں بھی دیکھا کہ یہ بچے کچھ سمجھتے تو ہے نہیں، میں ملا وجہ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو غصے میں کچھ آ گیا، جب غصے میں آئے ہیں ایک ہی بار دیکھا ہے غصے میں ان کو زندگی میں، تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا ان کا۔ پھر خیر ہم لوگ خاموش ہو گئے اور بعد اب بیٹھ گئے اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ میرے خیال میں ان کا انتقال کچھ 1:30 بجے یا 1 بجے کے قریب ہوا ہے لاہور میں، اور غازی صلاح الدین نے جو ڈان کے اس وقت نیوز ایڈیٹر تھے انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے بتایا اور مجھ سے فرمائش کی کہ میں ان کی تصویر جو میں نے ان کو دکھائی تھی وہ فوراً بھیجوں ڈان میں چھاپنے کے لیے۔ تو وہ میں نے تصویر ان کو روانہ کر دی۔ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اثر تھا۔ پھر شام کو جب ہم نے ریڈیو کھولا تو اس پہ وقار احمد صاحب کی پوری جو نیوز جو انہوں نے پڑھی تو وہ ہم نے پھر ریکارڈ بھی کر لی تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ تو کئی دنوں تک اس کا بہت زیادہ اثر رہا یہاں پہ۔ ہمارے اور جو دوست تھے، احباب تھے، یا جو جن کو شاعری سے یا ادب وغیرہ سے لگاؤ ہے،
انتہا ڈپریشن میں چلے گئے تھے وہ لوگ. جب وہ آئے تھے بیروت سے، وہ بہت یادگار محفل تھی. اس کے بعد ہی فوراً آنے کے بعد ہی پھر یہاں تھے کچھ عرصے وہ، لیکن گھر پہ ہمارے ایک محفل تھی جو کہ اس ایک نظم جو انہوں نے لکھی تھی وہاں، میرے دل میرے مسافر، تو وہ ایک اتنی قسم پرسی کا عالم جو وہاں ہوتا تھا، کبھی ان سے بات کرتے کبھی ان سے بات کرتے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک واقعہ ہے جس کا مجھے ابھی تک قلق ہے، بہت افسوس ہے. وہ یہ کہ وہ یہاں آئے تھے سپٹمبر اکتوبر میں، اور دن طے یہ ہوا تھا کہ ایک شام وہ ہمارے ساتھ گزاریں گے ہمارے گھر، اور مشتاق غزر ویڈیو بنائیں گے. ہم سب نے جناب اپنے اپنے سوالات تیار کیے ہوئے تھے. ہم شام کو گئے ان کے پاس کہ چلے، تو ان کے ہاں اور جو لوگ بیٹھے تھے، ایک صاحب اور بیٹھے تھے، کوئی فلاں تاجر ان کا نام تھا، وہ تاجر سو اینڈ سو، جو کہ انگلینڈ میں میرا خیال ہے ان کا بزنس تھا، اور یہاں وہ فیصلہ یہ شاہراہ فیصل پر ایک انہوں نے ہوٹل کھولا تھا. اور فیض صاحب تو منع نہیں کر سکتے تھے کسی کو، کبھی انہوں نے کہا ہوگا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو وہ بھی آگے بیٹھے تھے اسی شام. تو وہ انتظار میں تھے کہ وہ لے کے جائیں، اور ہم سب اس لیے کہ بھئی اب آج تو محفل گرم کرنی چاہیے. تو خیر گپ شپ ہوتی رہی، لیکن میں خیر پہلی مرتبہ انہوں نے بڑے دبے انداز میں یہ کہا کہ ہارون میاں وہ اصل میں آج میں ذرا تھک گیا ہوں، تو میں نومبر میں آؤں گا تو بڑے اطمینان سے بیٹھ کے گپ شپ ہوگی. ہم سارے ساز و سامان کے ساتھ جو ہم انتظامات کیے تھے کہ آج یہ محفل جو ہے ہم سارے سوالات کریں گے، اس کا ریکارڈ بھی کریں گے. پھر اس کے بعد وہ آخری ان کا کراچی کا دورہ تھا، وہ آئے نہیں. بس یہ مجھے بڑا قلق رہ گیا. آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں. آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں. ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. آئیے عرض گزاریں کہ نگارے ہستی، دہر امروز میں شیرینی پردہ بھر دے. دہر امروز میں شیرینی پردہ بھر دے. اور وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے. ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے. اور جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا یارہ بھی نہیں، ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے. ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے. اور جن کے قدموں کو کسی راہ کا سہارا بھی نہیں، ان کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے. ان کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے. ان کے نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے. جن کا دین پیروی کسب و غیا ہے، ان کو ہمت کفر ملے، جرأت تحقیق ملے. جن کا دین پیروی کسب و غیا ہے، ان کو ہمت کفر ملے، جرأت تحقیق ملے. اور جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہے، ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. اور عشق کا سر نہاں جان تپاں ہے جس سے، آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے. آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے. اور حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح. آج اقرار کریں، آج اظہار کریں اور خلیج